محترمہ بلا تخیر عالمی اسلام کی عظیم درگاہ کے سجادہ نشین میری امراض سجادہ نشین چورا شریف حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید فروخ حسین صاحب دامت برکاتہ الحسین سے ملتمی اس وقت تشریف لائیں اور ملفوظات فرمائیں جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید فروخ حسین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان عزیز وقار وقت انتہائی قلیل ہے محفل پاک اپنی انتہاؤں کی طرف گامزن ہے اختتامی لمحات ہیں بڑی رونقیں ہیں بڑی کیفیتیں ہیں بڑی بہاریں ہیں آج گلدستہ سجا ہوا ہے رونقیں لگی ہوئی ہیں سبحان اللہ کیفیتیں قائم ہیں سبحان اللہ پیر مشتاق شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت واز فرمایا سبحان اللہ اس کے بعد میرے بابا جی صاحب چراہی حضور کا پورا گلدستہ میں نے فیصل آباد صوفی یاسین صاحب کی محفل میں ایک بات کی تھی یقین مانو بابا جی صاحب چراہی حضور کو پنجاب میں لانے والے حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے بابا جی صاحب کے پہلے میزبان ان کے جانشین نے عجب موتی پروئے یقین مانو دربار عالیہ باولی شریف نے جو محبت جو عقیدت جو چاہت اپنی ہر شے آج بھی چورا شریف پہ نثار کر کے رکھی ہے مجھے وہی عکس حضرت پیر محبوب الہی صاحب میں نظر آتا ہے انہوں نے بھی اپنا سب کچھ اپنے مرشد پہ خواجہ محمد معصوم پہ نثار کر کے سبحان اللہ صاحبزادہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی وہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کرے بھریا ہوتا جانیے چستہ توڑ چڑھے اللہ پھر میرے بابا جی صاحب چرائی حضرت خواجہ سید فقیر محمد کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول یہ سارا فیضان حضرت حافظ جی عیدگاہ والے کا ہے اللہ یہ رنگ یہ ٹوپیاں یہ کیفیتیں پنڈی شریف سے نکلی چورا شریف سے پنڈی شریف یہاں سے موری شریف وہاں سے وادی پاک اور وادی عزیز شریف اسی طرح حضرت امیر ملت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آج کوئی کسی کو قائد تحریک پاکستان کہتا ہے کوئی کسی کو قائد تحریک پاکستان کہتا ہے نقشبندیوں یاد رکھنا یہ ہمارا اعزاز ہے یہ ہماری عزت ہے کہ ہندوستان میں دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی تو وہ ہمارے پیر امام ربانی مجدد الفسانی آیا کہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں دو قومیں ہیں ہندو اور مسلمان دو قومی نظریہ کی بنیاد میرے پیر نے امام ربانی نے رکھی اور تحریک پاکستان کی بنیاد میرے بابا جی چرائی کے 100 سالہ بوڑھے مرید اور خلیفہ حافظ پیر سید جماعت علی شاہ نے چارپائی پہ بیٹھ کے کندھوں پہ مریدوں نے سفر کرایا تحریک پاکستان کے ان کے گلشن کے مہکتے پھول اور ان کا مستقبل بڑی خوبصورت باتیں ہوئی
اور پھر سب سے بڑی بات، میں نے کہا پیر صاحب کے گفتگو کا اعلان میں خود کروں گا، باقی سارے زاہد معصومی صاحب یہ کرتے رہے، ان کا کام ہے ہمیں عزت دینا اور آباب طریقت یہ یاد رکھنا کہ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں۔ بندہ جب خلیفہ بنتا ہے پہلے مرید ہوتا ہے، پھر خلیفہ بنتا ہے، پھر 2-4 مرید ہو جاتے ہیں، پھر بندہ پیر بن جاتا ہے، پھر 2 خلیفے پیچھے ہوتے ہیں، پھر بندہ کہتے ہیں ہاں میں بھی بڑا پیر ہوں۔ اوے تو جتنا بڑا پیر بھی بن جا پر اپنے پیر کا مرید ہی رہنا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں باب وارث شاہ کی بات کو میں سبق دے کے میں اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میں نے تقریر کرنی کوئی نہیں، میں یہاں پہ میزبان ہوں۔ اللہ میرے محبوب کو سلامت رکھے۔ میرے بابا جی نے یہ پورا گلدستہ سجایا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ باب وارث شاہ نے کہا تھا کہ ماں ٹردیاں دھینوں مت دیتی، دھیے اس گل دا تو خیال رکھی، سارے جگ دے نال نہ بنے تیری، پر صلح خصم اپنے دے نال رکھی، تلکن بازیاں وچ نہ پھنس جاویں، تو سنبھال رکھی، جتے خصم تیرا اپنے پیر رکھے، اتے سر اپنے دے بال رکھے، جتے خصم تیرا وہ نوکر ہو کے مالکوں کی نوکری دیتے ہوئے آر نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارے اختر بزمی صاحب پڑھتے تھے، یہ سب فیضان ہے حضرت مجدد الفسانی کا، اور میرے بابا جی چورا ہی غلام الفسانی کا۔ صدیق اکبر کی بارگاہ سے جو چراغ روشن ہوا، مدینہ شریف سے چلتے چلتے وہ حضرت باقی باللہ تک پہنچا، حضرت باقی باللہ سے سرہنگ شریف گیا، سرہنگ شریف کی رونقیں چورا شریف میں لگی، وہاں ایک چراغ روشن ہوا۔ اور یارو بات سنو، میں بات بتاتا ہوں، شم نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، یہ جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں، یہ سب فیضان ہے حضرت مجدد الفسانی۔ شم نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، یہ جتنے چراغ ہیں، یہ صوفی اشرف، یہ عاشق شاہ صاحب، یہ میرے بابا جی صوفی دوست محمد صاحب، یہ حاجی یوسف صاحب، یہ جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں، پر یہ یاد رکھنا کہ ان پر حرام ہیں غم دوران کی تلخیاں۔ اللہ اللہ یہ نہ سمجھ اللہ اللہ، کہ ہمارے پاس دنیا کا اقتدار نہیں تو ہم بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر حرام ہیں غم دوران کی تلخیاں، ارے جن پر حضور آپ کے روضہ کے سائے۔ میرے بابا جی کے پیر خانے سے حضور امام ربانی کی اولاد سے حضرت قبلہ پیر سائیں محمد ایوب جان سرہندی صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کی گفتگو کا اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تقریر میں نے کوئی نہیں کرنی تھی، اور سب سے بڑی بات، دربار عالیہ سیال شریف کے اولین خلیفہ، جس طرح دربار عالیہ چورا شریف کے پہلے خلیفہ حضرت خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح چشتیہ سلسلے میں دربار عالیہ سیال شریف کے پہلے خلیفہ حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جگر گوشہ، ان کے شہزادہ عظیم عالم دین حضرت صاحبزادہ ظہیر الدین معظمی صاحب دارالعلوم قمرالعلوم گجرات سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا بیان انشاءاللہ جی پی او چوک پہ ہم سنیں گے، وہاں گفتگو فرمائیں گے۔ یہ گلشن سجا ہوا ہے، یاد رکھو دوستو، ابھی پیر صاحب اس محبت کے چند جملے تبرک و ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ عصر کا وقت بھی قلیل ہے، ہم نے نماز عصر یہاں پڑھ کے پھر جلوس کے لیے نکلنا ہے۔ خواجہ محبوب الہی کے لیے دعا کرو۔ آخری دعا صوفی دوست محمد صاحب میرے بابا جی نے کرنی ہے، میں پہلے دعا دے کے جاؤں گا۔ اس بندے کے لیے دعا کرو، اللہ ہمارے اس محبوب کو سلامت رکھے، ان کے دم سے بڑی برکتیں۔ مجھے 2-4 مہینے پہلے کہنے لگے پیر جی آپ وادی عزیز شریف کہیں، چورا شریف کہیں، مری شریف بھی کہیں، انتظام میں نے کرنا ہے، مشائخ کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ میرا دل ہے بابا جی چورائی کا پورا گلشن سجاؤں۔ آج الحمدللہ
میرے بابا جی کے پیروں کی اولاد بھی آئی ہے، میرے بابا جی کے مریدوں کی اولاد بھی آئی ہے۔ اور یہ خیال مت کرنا کہ یہ محبوب الہی پتہ نہیں خود سے کر رہے ہیں۔ کوئی سفید ریش جھوٹ نہیں بولتا، سفید داڑھی والا میں کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، سفید داڑھی کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک سفید ریش بزرگ حاجی شیخ محمد یوسف صاحب کل نماز جمعہ میں مسجد میں مجھے بتا رہے تھے، یہ مسجد جب تعمیر ہوئی نا تو اس کی چابی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے ان کے بیٹے کو دی۔ یہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، میرا بیٹا بھی 16-17 سال کا، بیت بھی نہیں ہے، میں نے بھی ابھی داڑھی نہیں رکھی، کلیم شیو ہوں، مجھے بھی دیتے، مجھے بھی نہیں دی، میرے بیٹے کو دے رہے ہیں۔ اس نے ایک آدھ مرتبہ انکار بھی کیا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے دی، چابی دے دی، خود پردہ پوش ہوئے، چابی دے دی۔ یہ مجھے انہوں نے کل جمعہ کے وقت مسجد میں بیٹھ کے بتایا، چابی دے کے 2-4 مہینے سال گزرا، کہتے ہیں پتر میں نے تجھے چابی دی تھی، اب تو ایسے کر نہ جا، چنیوٹ کے پاس میرا ایک بیٹا بیٹھا ہے، میرا محبوب بیٹھا ہے، سبحان اللہ، اس محبوب الہی کے پاس بیعت ہو جائے۔ اللہ اللہ سبحان اور یہ مت خیال کرو کہ پیر بھائیوں کے بیعت، میرے جد کریم حضرت بابا جی نور محمد چورائی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی خواجہ سید فیض اللہ تیرائی کی روحانی تربیت حضرت خواجہ محمد عیسیٰ گنڈا پوری نے فرمائی، اور حضرت خواجہ محمد عیسیٰ گنڈا پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے مرید محمد فیض اللہ کے پاس جا کے بیعت ہو جانا۔ پیر بھی مریدوں کے بیعت ہو جایا کرتے ہیں۔ کہا بیٹا یہ چابی تیرے پاس ہے، 6 مہینے سال بعد پردہ پوشی کے بعد فرمایا جاؤ محبوب الہی کا بیعت ہو جائے۔ وہ نہیں گیا، دوسری مرتبہ پھر خواب میں آئے، پتر میں نے تجھے کہا جو ہے محبوب الہی کا مرید ہو جائے۔ کبھی خیال مت کرنا کہ نسبی اولاد نہ ہو، خواجہ محمد معصوم صاحب کی نسبی اولاد نہیں تھی نا، خواجہ نواب الدین صاحب کی تو ہے نا۔ اللہ اللہ اور ناکارہ اولاد نسبی کسی کام کی نہیں ہوتی، اللہ، پر روحانی مرید، روحانی بیٹا ایک بھی کام کا نکل آئے تو ان پہاڑوں پہ بھی اللہ اللہ کرنا ہے۔ ایک بیٹا میں نے دیکھا، صوفی اشرف صاحب، ڈیرہ عاشقاں والے ڈاکٹر لیاقت صاحب، یہ مرید نہیں ہے محبوب الہی صاحب کے، یہ پیر بھائی ہیں۔ بابا جی دوست محمد صاحب خود پیر ہیں۔ پیر آپ بندہ ہو، پھر پہلے نام رہے آگے خواجہ محمد معصوم نے اپنا چابی بردار صرف محبوب الہی صاحب کا مرید نہیں کروایا، اپنے مریدوں کو بھی کہا کہ اگر مجھ سے وفادار ہو تو ایک ایک لمحہ جو میری یاد میں گزارتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اللہ سبحان، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے محبوب الہی نے اپنے پیر کے مریدوں سے بھی وفا کر کے دکھائی ہے اور اپنے پیر کے پیروں سے بھی وفا کر کے دکھائی ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ دعا کرو آستانہ وادی عزیز شریف آباد رہے، یہ محبتوں کے چراغ روشن رہے، یہ گلدستہ کھلا رہے، اس پھول کی خوشبو بکھرتی رہے، یہ مہک سارے سمیٹتے رہیں۔ اور آج جو یہاں صوفیاء کا، خلفاء کا، مشائخ کا، نعت خانوں کا اکٹھ ہے، الہی تابہ ابد قائم یہ آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ یقین مانو رات کو کبھی 12 بجے فون پہ بات ہوتی ہے، کبھی 1 بجے بات ہوتی ہے، کبھی 11 بجے بات ہوتی ہے۔ مدینہ شریف ہو، پہلے رابطہ کر کے جاتے ہیں کب آپ پہنچ رہے ہیں، کب ہم پہنچے۔ عرفات کا میدان ہو، منا کے خیمے ہو، مکہ شریف کا گھر ہو، مدینہ شریف کی حاضری ہو،
جس طرح میرے دادا جی کے یار صوفی محمد علی کے بیٹے کے ساتھ یہ دنیا میں میری یاری ہے، اللہ کرے یہ نبھتی رہے اور قبر قیامت تک بھی یہ یاری قائم رہے۔ اللہ ہمارے اس محبوب کو سلامت رکھے۔ آپ دعا کیا کریں، مرید کی دعا اپنے پیر کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہے۔ پیر میں کوئی نقص بھی ہو نا تو مرید کامل ہو تو کام بن جاتا ہے، اور پیر کامل رہے مرید ناکارہ ہو بات نہیں بنتی۔ کامل مرید ہو کے اپنے پیر کے لیے دعا کیا کریں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محبت بھرے تبرکن، حضور یہ میری بیعدبی نہ سمجھیے، نماز عصر کا بھی وقت ہے، ہمیں کچھ ارشادات فرمائیں میرے امام ربانی کے جگر گوشہ حضرت قبلہ پیر سائیں محمد ایوب جان صاحب سرہندی فاروقی۔ آپ